वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन खैरुल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन शफ़ीउल मुज़निबीन अन-नबियुल मुबय्यद व रसूलुल मुसद्दक़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ثم الصلاة على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. سلام. اللهم صل على محمد و آل محمد. سوگواران بزم ازا سورہ قصص کی دو آیات جس کی روشنی میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے اور اپنے محدود علم کا اعتراف کرتے ہوئے جس موضوع کے تحت گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ آپ کے قیمتی اذہان میں محفوظ قرآن اور فلسفہ قیادت. شب گزشتہ چند جملے آپ کی سماعت کی نظر کیے کہ تاریخ انسانیت بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے کہ جہاں قیادتوں نے لاشوں کے انبار لگائے، بستیوں کو تاراج کیا، ملکوں کو ویران کیا، اور آج کی دنیا، آج کی سوسائٹی جو غیر یقینی کیفیت سے دوچار ہے، یہ سارا کرشمہ بھی دنیا کے قائدین کا ہے. اس لیے کہ قیادت کا اول کام یہ ہوتا ہے معاشرے کی رہنمائی کرنا. قیادت کا کام یہ ہوتا ہے معاشرے کی مشکلات کا خاتمہ کرنا. قیادت کا کام ہوتا ہے انسانی معاشرے میں سکون کو پیدا کرنا. تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ انسانوں نے مختلف طریقوں سے قیادت کا چناؤ کیا اور بہت جلد اپنی منتخب شدہ قیادتوں سے بیزار نظر آنے لگے. آج کا یہ معاشرہ جہاں ہر طرف نفسا نفسی کسی کیفیت ہے، بظاہر انسان سکون تلاش کرتا ہے مادیت میں، لیکن جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں آپ بہتر جان سکتے ہیں کہ ڈپریشنز، ٹینشنز، اس کی کیفیات اور یہ کیسا مرض ہے. دولت، مادیت ہونے کے باوجود پھر بھی آج کی سوسائٹی سکون سے دور نظر آتی ہے.
ہم سکون تلاش کرتے ہیں دنیاوی چمک میں، ہم سکون تلاش کرتے ہیں حب دنیا میں، لیکن یہ بھی طے شدہ حقیقت ہے کہ جتنی زیادہ دولت یا جتنی کثرت سے دولت جمع ہو جائے اتنا ہی سکون انسان سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ سو جاتا ہے فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سو جاتا ہے فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتا۔ ارے اس لیے کہ جتنا زیادہ دولت ہو اتنا ہی زیادہ حفاظت کا خیال، اتنی ہی زیادہ سیکورٹی کا اہتمام، لیکن عام جس کی جیب خالی ہوتی ہے وہ سکون سے فٹ پاتھ پہ سوتا ہوا نظر آتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسانی معاشرہ کسی بھی دور میں، کسی بھی عہد میں قیادت کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتا۔ اگر انسانی معاشرہ تباہی میں گرفتار نظر آئے، خواہ وہ تباہی کسی قیادت کا کرشمہ ہی کیوں نہ ہو، اس تباہی کے اندر بھی معاشرے کو خواہش قیادت رہتی ہے کہ کوئی اور قائد ہو، کوئی اور قیادت کرنے والا ہو جو ان مسائل سے ہمارا چھٹکارا حاصل ہو سکے۔ یہاں انسان کو تو یہ فکر ہے کہ معاشرے کے لیے قیادت کا ہونا ضروری ہے، اور آج میں بھی یہ مشاہدہ کرتا ہوں کہ اس ملک میں آ کے بہت سے سوالات جو میری سماعت سے ٹکراتے ہیں وہ عام طور پر وہ ہوتے ہیں گھریلو معاملات، اولاد کی تربیت۔ ظاہر ہے کہ جس تہذیب سے، جس معاشرے سے گزر کر آپ آئے ہیں، جو رنگ و روح، جو تہذیب کی خوشبو کو آپ نے محسوس کیا، یہاں اس کی تشنگی کو محسوس کیا جاتا ہے۔ اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ یونیورسٹی، بچوں کو اچھی ڈگریاں دلانے کے باوجود بھی والدین تشنہ نظر آتے ہیں، والدین پیاسے نظر آتے ہیں۔ لیکن ایسے ہی معاشرے میں یہ بھی دیکھا گیا کہ جس گھر میں والدین بحیثیت قائد ہونے کے صحیح قیادت کرتے ہیں، وہاں ان کی اولاد کی صحیح رہنمائی کی روشنی میں منزل تک پہنچتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جہاں قائدانہ، جہاں قیادت میں کوئی کمی پیدا ہو جائے، اس گھر کے اندر انتشار بھی ہوتا ہے، تہذیب کے پرچے بھی اڑ جاتے ہیں، اور پھر یہ ڈیمانڈ نسلوں سے کی نہیں جا سکتی کہ ہمارے آباء و اجداد کے ورثے کو سنبھالے گا کون۔ اس کے معنی یہ ہو گئے کہ قیادت ایک گھر کے لیے بھی ضروری ہے، قیادت ملک کے لیے بھی ضروری ہے، اور جب ملک سے اٹھ کر بات عالمی ہو جائے تو پھر پوری دنیا کے لیے قیادت کا ہونا ضروری ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عام انسان قیادت کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتا، تو جب ایک عام انسان قیادت کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتا تو کیا وہ جو خالق انسان ہے، کیا اس نے انسانوں کے لیے کوئی قیادت کا بندوبست نہ کیا ہوگا؟ مسئلہ یہی ہے، کیونکہ انسان ناقص ہے۔ جب انسان نے اپنے عقل کے معیار پر قیادت کا چناؤ کیا تو جیسے عقل تھی ویسا ہی انتخاب ہوا۔ اگر خالق کے منتخب شدہ قائدین کی رہنمائی میں چلتے تو آج معاشرہ تباہی کی دہلیز پہ نہیں ہوتا، اور اگر قیادت اہم نہ ہوتی، توجہ رکھیے گا، قیادت اگر اہم نہ ہوتی تو آغاز ہی میں خدائے لم یزل یہ کہے کہ نہ پکارتا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ ابھی انسانوں کا سیلاب زمین میں پھیلا نہیں، ابھی انسان آئے نہیں ہے، لیکن قیادت کا انتخاب پہلے، قائد کا تعین پہلے، اس لیے کہ یہ خدائے لم یزل کے عدل کے خلاف ہوتا کہ انسانی معاشرہ تو زمین پہ آ گیا لیکن رہنمائی کرنے والا کوئی قائد موجود نہ ہو۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو جب خدا آغاز میں
قیادت کا انتخاب کرتا ہے، قیادت کا چناؤ کرتا ہے، قیادت کو منتخب کرتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آغاز میں تو قیادت کا انتخاب کرے اور باب نبوت بند ہونے کے بعد ملت کو لاوارث چھوڑ دیا جائے؟ ایسا ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ اگر کسی دور میں کسی عہد میں معاشرہ موجود ہو اور خالق کی طرف سے رہنمائی کرنے والا رہنما موجود نہ ہو تو خلاف عدل ہوگا۔ اس لیے کہ جب معاشرے کی رہنمائی کرنے والا رہنما موجود نہ ہو تو پھر پلٹ کے قیامت میں سوال کیسا، حساب کیسا، جواب کیسا؟ مالک کو رہنما ہوتا تو ہم بھی جواب دیتے کہ ہمیں ہماری رہنمائی کرنے والا کوئی موجود۔ اب یہ کہا جائے کہ نہیں جناب کہ بس یہ انسان مسلمان نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، عبادت کر رہا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ اس کا قائد موجود ہے، اور اس کا قائد کون ہے؟ کہ نعرہ آپ کا سنا ہوا نعرہ ہے کہ جب مفہوم قیادت کو مخدوش کرنے کی کوشش کی گئی تو معاشرے نے ایک نعرہ لگایا کہ حسبنا کتاب اللہ، کہ فقط کتاب ہی ہمارے لیے کافی ہے، ہماری رہنمائی کے لیے کتاب کافی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک کتاب، ایک قرآن، لیکن اس کو ماننے والے، اس سے عقیدت رکھنے والے 73 حصوں میں تقسیم ہے۔ قرآن وہ رہنما کہ جس کا پیغام ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ اب جس نے اللہ کی رسی کو یا قرآن سے متمسک ہوا تو پھر یہ تفرقہ کیسا؟ تو کیا خاکم بدہن، معاذ اللہ خاکم بدہن، کیا اس نظریے میں یا اس قیادت میں کوئی کمی ہے؟ قرآن میں کوئی کمی ہے؟ تو جواب یہ آئے گا کہ مولانا ذرا سا بھی شک قرآن میں کیا تو دار اسلام سے خارج ہو گئے۔ اس کے معنی یہ ہو گئے کہ قرآن میں تو کوئی کمی نہیں ہے، البتہ قاری قرآن میں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ کیا کمی رہ گئی؟ خدائے لم یزل نے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک نمائندہ بھیج رہا ہوں، میں زمین پر خلیفہ منتخب کر کے بھیج رہا ہوں، کرو سجدہ۔ ساری باتیں آپ کی سنی ہوئی ہے، چند جملوں کی زحمت، کرو سجدہ۔ بس ایک تھا سرکش جسے خدا کی بنائی ہوئی قیادت سے انکار تھا کہ میں کو سجدہ نہیں کرتا، میں سجدہ نہیں کرتا۔ کیوں سجدہ نہیں کرتا؟ کہ اس لیے یہ مٹی سے بنا، میں آگ سے بنا۔ توجہ رکھے گا، اس جملے کی زحمت دوں گا۔ یہ مٹی سے بنا، میں آگ سے بنا، میں تو سجدہ نہیں کرتا۔ سمجھ میں آیا کہ سب سے پہلے جس نے قومیت کا نعرہ لگایا وہ شیطان تھا۔ یہ مٹی سے بنا، میں آگ سے بنا، میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ فخر بھی تھا، عبادت کے انبار بھی تھے، فرشتوں کا استاد بھی تھا، فرشتوں کو درس دینے والا، لیکن آواز قدرت آئی، قال فاخرج منها فإنك رجیم، نکل جا ہماری بارگاہ سے، تو رجیم ہو گیا۔ اگر جنت عبادت کے انبار پہ ملنا ہوتی تو شیطان کے گلے میں لعنت کا توقع ڈالا جاتا۔ مالک تو ہے غفور و رحیم، مالک تو ہے رحمان و رحیم، کیا قصور کیا؟ اس نے تیرے سجدے کا انکار نہیں کیا۔ آج بھی اگر کوئی انسان کوئی بت بنائے، مٹی کا پتلا بنائے، اور کوئی انسان اس کے سامنے جھک جائے تو زمانہ کیا کہے گا کہ بت پرستی؟ تو کتنا بڑا توحید پرست ہے شیطان کہ مالک تیرے سجدے میں کسی اور کو شریک نہیں کر سکتا، تو ہے لا شریک، سجدہ تیرے لیے، اللہ کو سجدہ کروں گا، غیر اللہ کو سجدہ نہیں کروں گا۔ آواز قدرت آئی، قال فاخرج منها فإنك رجیم، نکل جا، تو ہماری بارگاہ سے رجیم ہو گیا، مردود ہو گیا۔ مالک تو غفور و رحیم تھا، معاف کرنے والا تھا تو معاف کر دیتا۔ آواز قدرت آئی، تم نے دیکھا نہیں، اس نے جرم بڑا سنگین کیا ہے، اس نے جرم بڑا خطرناک کیا، غفور و رحیم تو میں ہوں۔ اگر آج میں نے اسے معاف کر دیا تو قیامت تک لوگ اس جرم پہ معافی مانگتے آئیں گے۔ کہ میں نے بتا دیا کثرت عبادت پر میں کبھی جنت نہیں دوں گا۔ جنت کا بیان یہ ہے کہ جو میرے بنائے ہوئے کو تسلیم کرے گا وہی جنت کا
مشہور عالم دین نے ایک جملہ کہا، کیونکہ 1400 سال سے لے کے جب مسئلہ قیادت کی بات آ جائے تو اصول دین میں اس مسئلہ قیادت کو رکھا جسے امامت کہتے ہیں، اور اسی عقیدے پر اہل سنت کے مشہور معروف عالم دین نے لکھا، اس عقیدے پر صدیوں سے خون ریزی ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی تا قیامت جاری و ساری رہے گی۔ توجہ رکھے گا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدیوں سے لے کے اب تک اتنی قربانیاں کیوں دی جا رہی ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے جانا کہ شیطان کا جو جرم تھا وہ بڑا سنگین تھا، معاشرے نے جرم کیا، غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اگر خدا کے منتخب شدہ رہنماؤں سے متمسک ہوتے تو کلمہ پڑھنے کے بعد غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے نظر نہیں آتے۔ توجہ رکھے گا، سورہ قصص 2 آیات میں نے آپ کی سماعت کی نظر کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، یہ اللہ کا ارادہ ہے کہ جو زمین پر کمزور سمجھا گیا، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اللہ اسی کو زمانے کا امام بنائے گا اور زمین کا وارث قرار دے گا۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور خدا زمین پر انہیں ثبات قدم ہی دے گا۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور خدا ثبات قدم ہی دے گا۔ پھر خدا فرعون، حامان اور ان کے لشکر کو وہ دکھائے گا کہ جس کی وجہ سے وہ خوف میں مبتلا ہے۔ یہ فرعون، حامان اور اس کے لشکر کی تاریخ کب ہے، کس دور میں گزرے؟ آج نہ حامان نہ فرعون نہ اس کا لشکر۔ پھر قرآن یہ کیوں کہے کہ خدا فرعون، حامان اور ان کے لشکر کو وہ دکھائے گا کہ جس کی وجہ سے وہ خوف میں مبتلا؟ جملہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ خدا نے وہ دکھایا کہ جس کی وجہ سے وہ خوف میں مبتلا ہے۔ آج فرعون تو نہیں ہے، آج حامان تو نہیں ہے، آج نہ اس کا لشکر ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ فرعون فقط ایک نام نہیں ہے، یہ ایک کیفیت ہے، زمین پر کبھی بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ ایک کیفیت ہے، زمین پہ کبھی بھی پیدا ہو جائے، اور ان کا لشکر جو خوف میں مبتلا، دولت کے انبار فرعون کے پاس، منسٹر فرعون کا حامان، لشکر عیش و عشرت میں ملوث، تو آخر کیا وجہ، کس کی وجہ سے خوف میں مبتلا؟ کیا خوف تھا؟ توجہ رکھے گا، کیا خوف تھا؟ بس ایک خوف تھا کہ قیادت ہے فرعون کے پاس، لیکن نجومی بول اٹھے، کتابیں بول اٹھی، کاہن بول اٹھے تھے کہ بس اب زمانے میں ایک اذن الہی سے قیام کرنے والا ہے جو فرعونیت کے پرخچے اڑا دے گا، جو محل کو گرا کے رکھ دے گا، خروج سارا خاک میں مل جائے گا۔ اب اس آنے والے کی وجہ سے فرعون بھی خوف میں، حامان بھی خوف میں، پورا لشکر بھی خوف میں تھا۔ اب وہ لشکر خوف کی وجہ سے کرتا کیا تھا؟ بے گناہ معصوم بچوں کا قتل عام، حاملہ عورتوں کے شکنجہ، خوف کی وجہ سے دہشت گردی، خوف کی وجہ سے دہشت گردی کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ جہاں خوف ہوا کرتا ہے دہشت گردی وہی ہوا کرتی ہے، جہاں خوف ہوا کرتا ہے ٹیررزم وہی ہوا کرتا ہے۔ خدا لم یزل نے یہ کہا کہ ہم دکھائیں گے فرعون کے لشکر کو جو خوف میں مبتلا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ آج بھی اگر معاشرے کے اندر خواہ کلمہ پڑھ کر، قرآن پڑھ کر، اگر بے گناہوں کا قتل عام کرنے والا زمین پہ کوئی بھی لشکر پیدا ہو جائے، کلمہ پڑھے تو یاد رکھنا سلسلہ اس لشکر کا دین اسلام سے نہیں، فرعونیت سے نہیں ہوگا۔ ساری باتیں ہیں، عزاداری کا ایک لطف اور ہے۔ عزاداری کا ایک لطف یہ ہے کہ دنیا نہ جانے کن کن حوالوں سے خوف پر مبتلا ہو جاتی ہے۔ کیا کہنے
عزادار کی کوالٹی یہی ہے کہ عزادار سب کچھ ہو سکتا ہے، خوفزدہ نہیں ہو سکتا، جن کی نگاہ کربلا پہ رہتی ہے. بھئی کربلا کو کہتے ہیں نا خاک شفا. فقط یہ تھوڑی کہ ایک مرض کا علاج کرتی ہو، کینسر ہے اس کا علاج کر دیا، کوئی علاج مرض ہے اس کا علاج کر دیا. نہیں، کربلا فقط جسموں کا نہیں، روح کا بھی علاج کیا کرتی ہے. اب ادھر فرعون، حامان اور ان کے لشکر کو ہے خوف، اور خوف پہ ہے مبتلا، اور ادھر ایک ماں ہے وہ بھی ہے خوف پہ مبتلا، اور اس کی آغوش میں بھی ایک معصوم پل رہا ہے، بے گناہ بچوں کا ہو رہا ہے قتل عام. اب وہ ماں کرے تو کرے کیا؟ ادھر وہ فرعون، حامان اور ان کا لشکر خوف پہ مبتلا، ادھر ماں خوف پہ مبتلا. آواز قدرت آئی کہ نہیں، خوف پہ مبتلا نہ ہو، ایک لکڑی کا صندوق بنواؤ. اب کوئی ہم سے یہ نہ کہے کہ یہ صندوق کی تعریف کیا ہے. اگر کوئی صندوق کسی معصوم سے نسبت پا جائے تو یہاں حکم الہی نظر آتا ہے، خارج اسلام نہیں ہوتا. کہ بناؤ لکڑی کا صندوق، بنایا، کیا کروں مالک؟ کہ اس معصوم کو صندوق کے سپرد کر دو اور دریا کی لہروں کے سپرد کر دو. ادھر دریاؤں کی لہروں کے سپرد کو صندوق کیا، ادھر دریا کی لہروں میں ہے ہلچل، ادھر ماں کے قلب میں ہے ہلچل. آواز قدرت آئی، مرحبا، یہ عام بچہ نہیں، یہ اللہ کا ارادہ ہے. زمانے کے ارادے ڈوب سکتے ہیں، اللہ کا ارادہ نہیں ڈوب سکتا. دریا کی لہروں پر چلا وہ بچہ، کتنے بے گناہ بچوں کا کیا تھا قتل عام. خدا کا حسین ترین معجزہ یہی تھا کہ دریا کی لہروں پر رواں دواں یہ صندوق پہنچا کہاں؟ فرعون کے محل پر. دھماکے تو ہوتے ہیں، دھماکوں کی کئی اقسام ہوتی ہے. ایک دھماکہ ہوتا ہے بارود سے، ایک دھماکہ ہوتا ہے کوئی خطرناک خبر سننے سے کہ کیا کہا، ہل کے رہ گئے. اور ایک دھماکہ وہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کا قرض دینا ہو، چھپتے پھر رہے وہ سامنے آ جائے، وہ دودھ لرس کے رہ جاتے، یہ کہاں آ گیا. تو جناب موسیٰ ہے دریا کی لہروں پر اور پہنچے کہا فرعون کے محل پر. کتنے بے گناہ بچوں کا قتل عام کیا. اب تو دریا کی روانی پہ صندوق کو آتے دیکھا، دیکھو تو صحیح صندوق میں ہے کیا. اب جیسے ہی صندوق کو کھولا ایک مسکراتا ہوا بچہ نظر آیا. یہاں مسکراہٹ تھی، وہاں دھماکہ تھا. لرز کے رہ گئے کہ کتنے بے گناہ بچوں کا قتل عام کیا. ایک مرتبہ لشکر کو پکارا، قتل کرو. توجہ رکھے گا، لشکر کو پکارا، قتل کرو. لشکر خنجر لے کے آگے بڑھا. ایسے میں زن فرعون جناب آسیہ آگے بڑھی کہ اسے نہ مارو، اسے نہ مارو، ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ نہ ہو، اسے میں پروان چڑھاؤں گی، اسے میں پالوں گی. جناب موسیٰ کو لیا زن فرعون نے. اب زن فرعون ہے کون؟ جناب آسیہ. کہاں رہ رہی ہے؟ فرعون کے محل میں. کس کا کھا رہی ہے؟ فرعون کا. کافر اعظم کی زوجہ ہے جناب آسیہ. جناب آسیہ کو قرآن نے کیا کہہ کے پکارا؟ قرآن نے ایمان کی سند دی ہے، انہوں نے نہ کہہ کے پکارا. کیا بہت زیادہ سجدے کیے تھے؟ کیا بہت زیادہ نمازیں پڑھی تھی؟ نہیں ہوتا کہ ایک معصوم کو قرآن کی سند دے گی. جب
پالنے پر جناب آسیہ کو قرآن مومنہ کا خطاب دیتا کیا کہنے سبحان اللہ اور جو کل عالمین کی رحمت کو اپنی آغوش میں پالے وہ ابو طالب اب تک سمجھ میں نہ آیا اور آ بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ سمجھنے کے لیے ظرف چاہیے جو آپ کے پاس ہے نہیں۔ پہچانے تو کیسے پہچانے کا کلمہ نہیں پڑا۔ زمانہ اگر غیر مسلم ہو تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے۔ ابو طالب نے کلمے کی پڑھنے کی بات نہیں، ابو طالب نے تو کلمے کو مجسم کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابو طالب نے کلمے کو مجسم کیا ہے۔ آج ظاہر ہے کہ ہندوستان سے تعلق رکھنے والے شاید اس منظر کی اتنی حقیقت کو سمجھ نہ سکے جتنا پاکستان اور کراچی سے تعلق رکھنے والے مومنین اس منظر کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر ہندوستان میں اس طریقے سے دہشت گردی نہیں جس طریقے سے پاکستان میں ہے۔ اور کبھی کبھی میں کہتا ہوں کہ جو بات تقریروں سے سمجھ میں نہیں آتی وہ زمین کے منظر سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ 1400 سال سے لے کے اب تک جو زیادہ تر دہشت گردی کا معاملہ رہا ہے وہ زیادہ تر مسلمانوں کے درمیان میں رہا۔ اب بعد پیغمبر کہاں کہاں دہشت گردی کس کس حوالے سے دہشت گردی ہوئی وہ سمجھ میں نہیں آتا، تو آج کے دور میں ہونے والے منظر سے سمجھو کہ کلمہ پڑھ کے کس طریقے سے بے گناہوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ نماز یعنی کہ عجیب معاشرہ ہو گیا، سینما گھر محفوظ، جوئے خانے محفوظ، شراب خانے محفوظ، خرافات کے مراکز محفوظ، دھماکے ہیں تو کہاں؟ مسجد میں۔ اچھا ہر مسجد میں بھی دھماکہ نہیں، جس مسجد کے ساتھ زہرا کا گھر جڑا ہے اسی مسجد میں دھماکہ نہیں ہے۔ یہ میں نے کہا نا کہ کبھی کبھی تقریروں سے کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو زمین کے بدلنے والے منظر بتا دیتے ہیں کہ جو آج کے دہشت گرد ہے سلسلہ کل کے دہشت گردوں سے ملتا ہے۔ سینما گھر پہ سیکیورٹی کا کوئی اہتمام نہیں، ہر مسجد پر بھی اور دیگر مسجد سے تعلق رکھنے والے حضرات کی مساجد ہے وہاں کوئی سیکیورٹی کا انتظام نہیں، لیکن وہ مساجد کہ جن کو نسبت ہے مکتب آل محمد سے وہاں دروازے پر سیکیورٹی کا بندوبست ہوتا ہے۔ اچھا ایمان سے بتائیے گا کہ جو نمازیوں کی حفاظت کر رہا ہو اس مسلمان کا رتبہ کتنا بلند ہوگا۔ کہتے ہیں نا کہ جس نے ایک انسان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا، اور ایسے کتنے واقعات ہوئے کہ جب دہشت گرد آئے تو محافظین نے اپنے وجود پر ان چیزوں کو لے لیا، زخمی بھی ہوئے شہید بھی ہوئے، ان کے درجات کتنے بلند ہو گئے کہ تو اللہ جہاں ایک انسان کو بچانا اور انسان بھی وہ ہو جو مومن بھی ہو نماز میں شریک ہو، تو جو ایسے مومن اور انسان کو بچانے والے کے درجات کتنے بلند ہوں گے۔ لیکن کہا یہ گیا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن آج جب میں اپنے معاشرے میں کلمہ پڑھنے والوں کی دہشت گردی کی یہ صورتحال دیکھتا ہوں تو ابو طالب مجھے اور زیادہ سمجھ میں آنے لگتے ہیں۔ اسلام کا اول زمانہ، پہلا زمانہ اسلام کا، اور پہلی جماعت ہے نماز کی، ابو طالب گزر رہے ہیں، ساتھ ہے جناب جعفر، قریب پہنچے، دیکھا کہ مسجد میں پیغمبر پہلے نماز، علی ان کے ساتھ موجود، ابو طالب رک گئے، جعفر یہ میرا بھتیجا اور تمہارا بھائی کیا کر رہا ہے؟ تو بابا آپ تو جانتے ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو تب تم میرے ساتھ کیوں کھڑے ہو؟ توجہ رکھے گا، تم میرے ساتھ کیوں کھڑے ہو؟ تم بھی وہاں جاؤ، خدا آپ کو پاکستان لے کر جائے، بڑے بڑے مبلغ پیدا ہو گئے جن کا کام فقط یہ ہے ریلوں کے اندر، بسوں کے اندر، فٹ پاتھوں کے اوپر آئیے نماز پڑھے، آئیے نماز پڑھے۔ جو دعوت نماز دے رہا ہو اسے تم اسلام کا مبلغ کہتے ہو، اور جو پہلی جماعت کی دعوت اپنے بیٹے کو دے رہا ہو، کافی کبھی اپنے بیٹے کو نماز کی دعوت نہیں دیا کرتا، چاہو بیٹے جا کے کھڑے ہو جاؤ، لیکن ابو طالب خود شریک جماعت نہیں ہوئے، کیوں نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ دہشت گردی کا خطرہ فقط آج ہی نہیں ہے،
صرف فقط نمازی کو بچاتا ہے تو ابو طالب کے ایمان کتنی میراث پر ہوگا جو اپنی حفاظت سے نبوت کو بھی بچائے امامت کو بھی بچائے. یہی جملے تو ہے، اس کے علاوہ تو کوئی اور دلیل سامنے آتی ہے کہ حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. اور اس میں بہت سی باتیں آپ نے سنی ہوئی ہے، لیکن میں اس سے آپ کی سماعت کی نظر کرنا چاہتا ہوں. کلمہ نہیں پڑھا. اچھا، کلمے کی جو عالم اسلام میں متفقہ بات ہے وہ یہ ہے کہ توحید کی گواہی اور رسالت کی گواہی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا بس یہ گواہی کہ مسلمانوں کے درمیان یہ کلمہ. اب میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، میں ایمان کی بات نہیں کر رہا، مومنین کی بات نہیں کر رہا کہ مسلمان ہونے کے بعد دلیل ایمان کیا ہے. وہ ولایت کی بات ایک علیحدہ ہے، وہ میرا موضوع بھی نہیں. لیکن کہا گیا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن شاید ابو طالب نے یہ منظر اسی لیے دکھایا کہ تاریخ میں تو نہ جانے کہاں کہاں کیا کیا کس کس حوالے سے مجھے گمنام کرنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن ابو طالب نے کام کیا کیا؟ ابو طالب نے کام یہ کیا، لوگ آئے حضرت ابو طالب کے پاس. بہت سے واقعات ہیں، بہت سے واقعات. ابو طالب جی کا بارش نہیں ہو رہی، دعا کیجیے. اب مجھے ایمان سے بتائیے، اگر آپ کو دعا کرانی ہو تو کہاں جائیں گے؟ آپ کے معاشرے میں جو شریف ترین انسان ہوگا، صاحب تقویٰ ہوگا، اس کے پاس جائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کے معنی یہ ہے کہ شرافت کی معراج پر بھی تھے، تقویٰ بھی تھا، اور اس عہد کی اس دور کی بزرگ ترین ہستی جو اگر ٹھیک تھی تو ابو طالب کا دعا کرائیے. ابو طالب نے کہا اچھا کراتے، کہ یہ بتاؤ میرا بھتیجا کہاں ہے؟ میرا بھتیجا کہاں ہے؟ 6 برس کا ہے سن، کہ بلاؤ میرے بھتیجے کو. ابو طالب نے پیغمبر کا پکڑا ہاتھ اور لے آئے خانہ کعبہ کی جانب، اپنے ہاتھوں پہ رکھا پیغمبر کو. دعا کے لیے اٹھائے جاتے ہیں ہاتھ. ابو طالب نے پیغمبر کو ہاتھوں پہ لیا اور خانہ کعبہ کی دیوار سے پیغمبر کی پشت کو مس کیا. دعا کے لیے اٹھائے جاتے ہیں ہاتھ. یہ ہے وہ مسلمان جو آج تک پیغمبر کو 40 برس تک نبی ہی نہیں مانتا، اور اگر ترقی کا سفر آگے طے ہو جائے تو پھر اپنے آپ کو پیغمبر کے برابر میں کھڑا کر دیتا ہے کہ پیغمبر بھی ہم جیسا. وہ کسی نے کیا خوب کہا، ظفر عباس کے 4 مصرے ہیں. صلوات بھیجے محمد. اظہار کرنے لگے تو پھر یہاں پہنچ گئے کہ رسول ہم جیسے، وہ بھی کھاتے پیتے تھے. ظفر عباس ظفر نے 4 مصرے کہے کہ خدا وہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا وہ ہے جسے میرا نبی خدا کہہ دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. خدا وہ ہے جسے میرا نبی خدا کہہ دے. وہ جس کو ذہن تراش خدا نہیں ہوتا، وہ جس کو ذہن تراش خدا نہیں ہوتا. خود اپنے قد سے محمد کو ناپنے والوں، تمہارے سامنے کیا آئینہ نہیں ہوتا. تمہارے سامنے کیا آئینہ نہیں ہوتا. نہیں، وہ ہم جیسے، وہ ہم جیسے. یعنی کہ یہ ہے مسلمانوں کا ایمان. یا تو اپنے جیسا سمجھا، یا 40 برس کی عمر تک پیغمبر کو بحیثیت نبی تسلیم کرنے کے لیے آمادہ نہیں. اور یہ ہے ایمان ابو طالب کہ پیغمبر کی عمر ہے 6 برس. کہ بتاؤ میرا بھتیجا کہاں؟ ایک مرتبہ پیغمبر کا ہاتھ پکڑا، خانہ کعبہ کی دیوار کے قریب لے آئے اور اپنے ہاتھوں پہ پیغمبر کو اٹھا دیا. یعنی کہ ابو طالب نے بتا دیا خدا کی بارگاہ میں دعا کرنے چلا، وہ دعا ہی کیا جو بغیر وسیلے کے کی جائے. ہاتھوں پہ اٹھایا، دعا کی ہے، خانہ کعبہ کی دیوار سے مس کیا. خانہ کعبہ ہے مرکز توحید. مرکز توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. پیغمبر کو بعد میں
ابو طالب معاذ اللہ خاتم بدر صاحب ایمان نہ ہوتے تو اس وقت کی بنسبت سے معرفت قیادت نہ ہوتی، ورنہ ایک عام بچے کے لیے اتنی قربانیاں موضوع نہیں میرا ابو طالب، ایک عام بچے کے لیے اتنی قربانیاں دینا نہیں، یہ عرفان تھا ابو طالب کو، اسی لیے قدم قدم پر قربانیاں دیتے چلے۔ اور آج مسلمان جس مسئلے پہ زیادہ الجھے ہوئے ہیں، اور الجھنا بھی چاہیے کیونکہ سب کچھ برداشت ہے، جو کسی تنظیم میں ہو وہ چھوٹی سی تنظیم کے رہنما کی توہین کو برداشت نہیں کر سکتا، تو پھر عالم اسلام پیغمبر کی توہین کو کیسے برداشت کرے گا؟ توجہ رکھیے گا، کیسے برداشت کرے گا؟ پیغمبر کا سن ہے 5 یا 6 برس، اور ابھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر کتنا واویلا ہوا توہین رسالت کے حوالے سے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ کرے کہ پاکستان میں توہین رسالت کا قانون بن جائے، پھر یہ معاملہ یہاں تھوڑی رکے گا، بات تو پھر ہم تلاش کریں گے تاریخ اسلام میں کون کون ہے جو توہین رسالت تلاش کیا جائے گا، اللہ کرے کہ یہ توہین رسالت کا قانون بن جائے، اور پھر ہم تلاش کریں گے کہ تاریخ اسلام میں کون کون تھا شاتم رسول، کون کون تھا شان رسالت میں گستاخی کرنے والا۔ گورنر کو گولی مار دی گئی، اسی حوالے سے وہ نہ جانے جیسا قانون ہے اس قانون کی روشنی میں غلط طرز عمل، ذاتی دشمنالیاں نکل رہی ہیں، لیکن اگر حقیقی معنوں میں قانون ہو تو قانون لائے تو لائے گا سے، اور یہ آپ کو رائٹ کس نے دیا کہ آپ قانون بنائیں؟ آپ کو حق کس نے دیا کہ آپ قانون بنائیں؟ پیغمبر کا سن ہے 5 یا 6 برس کا، یہ ہے عرفان قیادت۔ کبھی بڑے بچوں کی قیادت میں نہیں چلا کرتے جب تک کہ اس بچے کی شان اور عظمت کا علم نہ ہو جائے۔ معاذ اللہ خاتم بدر، ابو طالب دیوانے تو نہیں تھے کہ اپنے بھتیجے کی اقتداء میں چلیں، اپنے بھتیجے کی محبت میں عرب سے دشمنائی لے لیں، کچھ تو تھا، کچھ معاملہ تو تھا، وہ معاملہ کیا تھا زمانہ نہیں سمجھے گا۔ ابو طالب تو جانتے تھے فقط میرا بھتیجا نہیں، یہ تو اپنی فطرت کے اندر اللہ کی جانب سے عالمین کی قیادت لے کر آیا، عرفان پیغمبر تھا ابو طالب کو، اس لیے پیغمبر کی ابتداء میں چلا کرتے تھے۔ ابو طالب ہمیشہ احترام کیا کرتے تھے، 5-6 برس کا سن ہے جناب پیغمبر خدا کا، اور عرب کی گلیوں میں آئے اور کسی نے غلاظت پیغمبر پر ڈال دی۔ دیکھیے 5-6 برس کا سن، وہ عرب کے لوگ بے وقوف تو نہیں تھے جو کسی بچے کی توہین کرے، عرب میں اور بھی بچے ہوں گے، لیکن وہ کاہن و نجومی اور بحرہ کا جو واقعہ ہے اس کے تناظر میں انہوں نے جان لیا تھا کہ یہی وہ ہے، اس لیے کہ وہ دشمنانی پر اتر آئے۔ کہ عجیب بات ہے، مسلمان تو 40 برس تک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن غیر مسلم بچپنے میں پہچان رہے ہیں کہ یہ قیادت اللہ کی طرف سے لے کر آیا۔ اب کسی نے پیغمبر پہ ڈال دی غلاظت، یہ پیغمبر پہ کیا غلاظت ڈالی بلکہ اپنی تقدیروں کو غلیظ کیا۔ پیغمبر کی یہ صورتحال، اور پیغمبر آئے ابو طالب کے پاس۔ اگر کوئی بچہ معاشرے میں پریشان ہو، کوئی تنگ کرے، تو بچہ پلٹ کے کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ وارث کے پاس، جس سے توقع ہو، جو بات کو سننے والا ہو۔ یعنی کہ پیغمبر کی نگاہ میں بھی عرفان ابو طالب تھا۔ پہنچ گئے، اب جو ابو طالب نے پیغمبر کا یہ حال دیکھا، ایک مرتبہ لرز کے اٹھے، تب بھتیجے بتاؤ یہ تمہارا حال کس نے کیا؟ کہا چچا لگتا ہے اب تو میرا کوئی پرسان حال نہیں رہا۔ کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا عرب کی گلیوں میں میری یہ توہین ہوئی، یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ ابو طالب لرز کے اٹھے، کہا بیٹا آج تو یہ جملہ کہہ دیا، لیکن جب تک ابو طالب زندہ ہے یہ جملے تمہارے لبوں پہ نہیں آنے چاہیے، بس مجھے یہ بتاؤ کس نے تمہاری شان میں گستاخی کی ہے؟ کیا فلاں مقام پر ہجوم تھا کافروں کا؟ یہ ابو طالب سے کہا فلاں مقام پہ ہجوم تھا کافروں کا، ان کافروں میں میری
شان میں گستاخی کی، پیغمبر کا ہاتھ پکڑا، لے کر آئے بھیڑ کے اندر، بھتیجے پہچانو تو صحیح تمہاری شان میں گستاخی کرنے والا کون تھا؟ اشارہ کیا جب وہ ہے شاتم، وہ ہے گستاخ جس نے یہ توہین کی ہے۔ ایک مرتبہ ابو طالب بھیڑ میں آگے بڑھے اور بھیڑ سے نکال کر اس شخص کو مدفع میں لے کر اور زمین پر لٹا کے ساری خنازت کو ڈال دیا۔ تاریخ نے ایک جملہ اور لکھا کہ ساری خنازت کو ڈالی اور اس کے منہ کو سیاہ بھی کیا، یعنی سب سے پہلے توحید رسالت کا قانون اگر بنایا کیونکہ آج قانون سازی اس لیے نہیں ہو پاتی ہے کہ ان کے سامنے صحیح قیادتوں کے نمونے نہیں ہیں۔ اگر ان قیادتوں سے رہنمائی حاصل کرتے اور خدا کے دیے ہوئے فلسفہ قیادت کو سمجھ لیتے تو آج یہ دائیں بائیں نہ ہوتے، صراط مستقیم پہ رہتے۔ توجہ رکھیے گا، تاریخ میں ایک واقعہ اور ہوا، ایک جنگ ہوئی اور جنگ میں کچھ اسیر آ گئے۔ جب اسیر بیٹھے تھے تو علی اٹھے اور ایک مرتبہ ایک اسیر کو نکالا، سر قلم کر دیا۔ وہاں صحابہ بیٹھے تھے اور ایک مرتبہ پیغمبر کے پاس گئے اور جا کے کہا یا رسول اللہ دیکھیے آپ نے تو کہا تھا کہ اسیروں کو قتل نہیں کیا جاتا، لیکن علی نے اسیر کو قتل کر دیا۔ پیغمبر کے لبوں پہ مسکراہٹ، نہ جانے اس منظر کے پیچھے پس منظر کیا تھا۔ پیغمبر مسکرانے لگے، تب علی آئے تو علی سے پوچھ لیں گے۔ اب میں کہوں گا یا رسول اللہ کیا قانون علی سے پوچھ کے بنا رہے ہیں؟ علی آئے تو علی سے پوچھ لیں گے کہ کیوں قتل کیا، فیصلہ دینا تھا تو دے دیتے۔ علی آئے، پیغمبر کے لبوں پہ مسکراہٹ، یا علی یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے اسیر کو قتل کیا، میں نہیں کہہ رہا، یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے اسیر کو قتل کیا۔ اب انہیں بتاؤ، انہیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں کو جانتا ہوں، یہ نائب ہے، انہیں بتاؤ، انہیں بتاؤ، میں کو جانتا ہوں، انہیں بتاؤ۔ ایک مرتبہ علی کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی کہ یا رسول اللہ آپ کو تو علم ہے کہ جب پہلی مرتبہ کوہ ابو قبیس کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کر آپ نے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ، جب آپ نے پیغام اسلام دیا تھا تو کافروں کی بھیڑ کے اندر سے یہی بدبخت آیا تھا اور آگے بڑھ کے جس نے آپ کی شان میں گستاخی کی تھی، آپ کے چہرے پر نور کے اوپر اپنا لوہا پہ نجس ڈالا تھا کہ یہ تو توہین کر کر کافروں کی بھیڑ میں گم ہو گیا، لیکن میری آیت سامنے آیا تو میں نے قتل کر دیا، اب یہ تو ہو گیا واقعہ۔ لیکن کسی کہنے والے نے کہا یہ قتل علی نے کیا تھا۔ ہوتے ہیں نا ہمارے ابھی بھائی بڑی بڑی تعریف دیکھیں، یہ روشن خیال مسلم ہے، یہ انتہا پسند مسلم ہے، یہ لبرل مسلم ہے۔ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ روشن خیال اور یہ انتہا پسند اور یہ لبرل مسلم کیا ہوتا ہے؟ مسلم تو صرف مسلم ہوتا ہے۔ یہ تعریف اور ہے کیا؟ مسلم صرف مسلم ہوتا ہے۔ تو کسی روشن خیال ہوگا، لیکن وہ روشن خیال کیا ہوگا کہ جس کے خیال میں نہ کربلا ہو نہ نجف ہو؟ وہ روشن خیال کیا ہوگا جس کے خیالوں میں نہ کربلا ہو نہ نجف ہو؟ اس کے تو خیالوں میں سوائے اندھیرے کے علاوہ کچھ نہ ہوگا۔ کہا کہ دیکھو یہ تو قتل علی نے کیا تھا، پیغمبر نے تو نہیں کیا۔ اگر پیغمبر اپنے ہاتھ سے قتل کرتے تو ہم قانون سمجھ لیتے کہ توحید رسالت کا قانون جو ہے قتل ہے، اور کیا ہو سکتا ہے پیغمبر معاف بھی کر دیتے، کیونکہ قرآن میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ تو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے۔ اب آپ نے نہ آج تک نبی کو سمجھا نہ نائب نبی کو سمجھا۔ توجہ رکھے گا کہ شاید پیغمبر معاف کر دیتے،
شاید قانون بنا دے. اگر پیغمبر اپنے ہاتھوں سے قتل کر دے تو پھر سمجھ میں آ جاتا کہ توہین رسالت کا قانون ہے. سمجھو علی اور نبی کو. یاد کرو وہ واقعہ کہ جب علی جنگ کرتے ہوئے عمر بن عبدود کے سینے پہ سوار ہوئے تو عمر بن عبدود نے علی کی شان میں توہین کی. لعاب ڈالا, علی سینے سے نیچے اتر آئے. کہ علی قتل کیوں نہیں کیا؟ کہ اپنی ذات کے لیے قتل نہیں کرتا, علی مرتا ہے اللہ کے لیے. اگر پیغمبر بھی قتل کر دیتے تو زمانہ میں اپنی ذات کے لیے قتل پروردگار دو عالم نے انسانوں کو کبھی بھی بغیر قیادت کے دنیا میں چھوڑا نہیں. اور صرف دنیا میں انسان نہیں, کائنات کی ہر شے کسی نہ کسی قیادت کی تابع ہے, کسی نہ کسی قیادت کی تابع. دو جملے عرض کروں, اس کے بعد مسائل کی طرف رواں دوا ہوں. دیکھیے, جب بات قیادت کی آ جاتی ہے تو کل سے انشاءاللہ اسی میری جملوں کے سہارے موضوع تک پہنچیں گے کہ جب بات قیادت کی آ جائے تو کچھ قیادت کی کوالٹیز ہوا کرتی ہیں. قیادت کے لیے سب سے پہلی کوالٹی یہ ہے کہ اس میں علم ہو. اس لیے کہ جب قائد جاہل ہوگا تو معاشرے کو اندھیرے تک پہنچا دے گا. دوسری منزل یہ ہے کہ قائد شجاع ہو. شجاع ہوگا تو میدان میں جمے گا, ورنہ پہاڑ پہ فرار اختیار کرے گا. اس لیے لازم ہے کہ شجاع, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ قرآن کہہ رہا ہے. قرآن نے اصول دیا قیادت کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. کہ ہم نے طالوت کے سر پہ تاج قیادت رکھا تو دو ہی چیزوں کو دیکھا. ہم نے اس میں علم کو بھی دیکھا, شجاعت کو بھی دیکھا. اب دو کوالٹی ہے کسی بھی قیادت کے لیے, علم ہو اور شجاعت ہو. اور میں یہی سے نوجوانوں کو پیغام دینا چاہوں گا, بظاہر عزادار ہے, بظاہر عزادار ہے, لیکن دنیا کی اقواموں میں ہم سردار ہیں. ہماری ذمہ داری کچھ اور ہے, ہماری رسپانسبلٹی کچھ اور ہے. اس لیے کہ اپنے آپ کو منسوب کیا ہے در اہل بیت سے, اور جب در اہل بیت سے منسوب کر دیا جائے تو پھر ہماری ذمہ داریاں کچھ اور بڑھ جاتی ہیں. دنیا کو یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم عظیم قیادت کے تابع ہیں. ہمارا رہنما وہ ہے جسے زمانے نے نہیں چنا بلکہ اذن الہی سے اس دنیا کے اندر موجود ہے. توجہ رکھے گا. قیادت کے لیے علم اور شجاعت. بعد پیغمبر عالم اسلام میں جھگڑا کیا رہا؟ قیادت کا جھگڑا. ایک میدان میں کھل کے بنا, ایک سقیفہ میں چھپ کے بنا. توجہ رکھے گا. قیادت ہو جسے اللہ کا اذن حاصل ہو اور شراعت کے لیے کوالٹی دی. قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. طالوت کے سر پہ تاج قیادت رکھا, علم اور شجاعت. اگر آج عالم اسلام خوریزی سے بچنا چاہتا ہے تو روایت کو رکھو, آیات کو سامنے لاؤ, اور بعد پیغمبر یہ دو کوالٹیاں تلاش کرو. علم کہاں, شجاعت کہاں. اس لیے قیادت کے لیے قرآن نے کرائٹیریا دیا, علم بھی ہو شجاعت بھی ہو. تو تاریخ اسلام کو اگر کھنگال کر دیکھو تو تاریخ اسلام میں جتنی بھی قیادتیں آئیں وہ حصول علم کے لیے محتاج نظر آئیں. کسی نہ کسی مدرسے میں زانو عدم ہوتے رہے, لیکن یا پیغمبر
یا علی یا اولاد علی وہ ہے جو کسی مدرسے کے محتاج نہیں ہوئے بلکہ خود اپنی ذات میں سراپر مدرسہ بن کے رہے، اور جہاں منزل علم آ گئی زمانے سے پوچھنا نہیں پڑا، کئی مرتبہ علی نے کہا سلونی سلونی قبل تفقدونی، جو چاہے مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لو، اس لیے زمانہ مجھ سے پوچھتا ہے، میں کسی اور سے نہیں پوچھتا، یہ ہے علی کے لیے۔ اور بات اگر شجاعت کی آ جائے تو پھر زمانہ قصیدہ نہ پڑھے، خدا اس قیادت کے لیے قصیدہ پڑھے جو زمانے جبرائیل سے جاری ہوا کہ مال بتا ساجد بھائی نے نعرہ لگایا درہ درہ خیبر خیبر۔ ضیاء بھائی ایک درہ خیبر تو ہمارے یہاں بھی ہے نا۔ اچھا بات ذہن میں آگے کو عرض کرتا چلوں، مشاہدات ہیں مسلمانوں کی خصوصیات کیا ہے کہ پیغمبر کے عہد میں جو چیز قائم ہو گئی وہ قائم رہے، اور جس کے نشانات مٹا دیے گئے، پھر کبھی اگر کوئی ان نشانات کو برقرار رکھے تو یاد رکھیے پیمانے الٹ جائیں تو نتیجے بھی الٹ جاتے ہیں۔ پیغمبر نے کعبے سے بت گروا دیے، اس وقت سے لے کے اب تک ہے کسی میں ہمت؟ ہمارے سرحد میں آج کل بڑا دہشت گردی اور دہشت گردی کو پالا ہی وہی جا رہا ہے۔ علی نے خیبر کا در اکھاڑا، اگر یہ واقعی محب اسلام ہوتے تو یا اس کا نام باب نبی رکھتے، مومن ہوتے تو اور باب حیدر رکھتے۔ در خیبر کیا، اور جس چیز کو علی نے اکھاڑ دیا آپ اس کو قائم کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ علی نے اکھاڑ دیا اسے قائم کیوں کر رہے ہیں؟ قائم کر کے بتا رہے ہیں درد آج تک ہے خیبر کے دروازے کے اکھڑنے کا۔ ہمیں درد ہے نا، ہمیں درد ہے، ہمیں درد ہے کربلا میں حسین کے گھر جلے، ہم ہر جگہ زخانہ بنائیں گے، درد ہے۔ جس کا درد ہوتا ہے وہ انہی علامتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بس عزیزو سمجھ میں آ گیا کہ یہ نام نہاد مسلمان جو دہشت گرد ہے دراصل اندر سے مکمل یہودی ہے، اور اسلام کا لباس اوڑھ کر دراصل حقیقت اسلام کے خلاف۔ آج پہلی محرم اور دوسری محرم، آج بھی پیغام حریت اگر کہیں سے ملتا ہے تو وہ ہے کربلا۔ قیامت تک فلسفہ حریت سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک کہ نگاہ کربلا پہ نہ ہو۔ عجیب منزل ہے، عجیب دشواری ہے، عجیب کیفیت ہے حر کی کہ لشکر یزید میں ہے لیکن پریشان ہے۔ پریشانی کو بیٹے نے دیکھا،
बाबा कल का दिन गुजरने दे, फिर मुल्क के रह की हुकूमत हमारे पास, यजीद की दौलत हमारे पास, तो ये परेशानी क्यों है? बेटा परेशानी मुल्क रह की नहीं है बेटा, इस वक्त तुम्हें जन्नत और जहन्नुम के दरमियान भटक रहा हूं। बाबा इरादा क्या है? बेटा बस अब मुझे हुसैन इब्न अली की नुसरत को जाना है। बाबा तन्हा न जाइएगा, मुझे भी साथ लेके चलिएगा। खुद का बेटा भी तैयार, खुद भी तैयार, घोड़े पे बैठे चलने लगे। एक मर्तबा खुद ने कहा बेटा ऐसा कर मेरे हाथों में रस्सियां बांध दे। कहा बाबा रस्सियां क्यों बांधूं? तो बेटा शर्म आती है, इन्हीं हाथों से मैंने हुसैन की फरस की लगाम को थामा था, आजाद हाथ लेके जाऊंगा तो शर्म आती है। थोड़ी दूर चले थे कि खुद के बेटे ने कहा बेटा फिर रुक जा। क्या बाबा क्या हुआ? तो बेटा मेरे चेहरे पे कपड़ा भी डाल दे। बेटा प्यासे बच्चों को चेहरा कैसे दिखाऊंगा? अरे पानी बंद करने वाला तो मैं हूँ, अब खुद का जमाना, चेहरे पे कपड़ा, हाथ बंधे हुए। खुद ने अपने बेटे से कहा बेटा देख जब मंजिल आ जाए ना तो मुझे बता देना। अज़ादारो चल रहा है हुर्रा घोड़ा, खुद का बेटा साथ है, चेहरे पे कपड़ा, हाथ बंधे हुए हैं। एक मर्तबा बेटे ने कहा अल्लाहु अकबर। खुद ने पूछा बेटा क्या हुआ? कहा बाबा हुसैन के अंसार आपके इस्तकबाल के लिए आ रहे हैं। और खुद ने सुना एक मर्तबा खुद की आंखों में आंसू आ गए, खुद की सवारी घोड़ा आगे बढ़ी। एक मर्तबा खुद के बेटे ने कहा अल्लाहु अकबर। कहा बेटा क्या हुआ? कहा बाबा बनी हाशिम के असरार और बाप के हाथों में आ रहे और आपके इस्तकबाल के लिए आ रहे हैं। अज़ादारो एक मर्तबा सवारी और आगे बढ़ी। एक मर्तबा बेटे ने घबरा के कहा अल्लाहु अकबर। उन्होंने पूछा क्या हुआ? कहा बाबा मौला हुसैन। अब जो खुद ने ये सुना, एक मर्तबा खुद ने अपने आप को घोड़े से गिराया और हुसैन के कदमों पे अपना सर रखा। कदमों में सर रखने के बाद रोने लगे। ये मेरे मौला की करीबी थी। हुसैन ने खुद को शानों से उठाया, सीने से लगाया, रोने रोते हुए पूछा मौला क्या मेरी खता माफ हो सकती है? हुसैन ने कानून बना दिया। हुसैन ने कहा मैंने तुझे माफ किया, मेरे अल्लाह ने तुझे माफ किया। अज़ादारो रोजे आंसू मांगना शुरू हुआ, लोग मांगने के लिए जाने लगे। एक मर्तबा हुर के बेटे को इज़्न मिला है, उन्होंने अपने बेटे को रुखसत किया। हुसैन ने आगे बढ़ के रुखसत किया, अली अकबर ने अब्बास ने रुखसत किया। हुर का बेटा लड़ता रहा। एक मर्तबा बख्तर से ढली हुई आवाज आई, बाबा मेरा सलाम, मौला मेरा सलाम। एक मर्तबा हुर ने अपने बेटे की आवाज को सुना, हुर बख्तर की तरफ चला। हुसैन ने पूछा हुर कहाँ जा रहे हो? कहा मौला मेरा जवान बेटा मौला जवान बेटे का लाशा उठाने चला। हुसैन ने कहा रुक जा, अरे बूढ़े हो, जवानों के लाशें नहीं उठाया करते। हुसैन पहुंचे, उनके बेटे के लाशे को उठाया। हाँ फिर वो मंजिल भी आ गई। जब हमको इजाजत मिल गई और बख्तर में पहुंचे, पढ़ के हमले करते रहे। एक मर्तबा पेशानी पे कुछ लगा, वो घोड़े से नीचे आए और ख़याम हुसैनी की तरफ मुख करके पुकारे अस्सलाम अलैकुम या रसूलल्लाह, मौला मेरा सलाम हो। हुसैन चले करबला में, हुसैन महल में आए, उनके करीब पहुंचे, देखा कि उनकी पेशानी से लहू